اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرة من تمر الصدقہ فجعلها في فيه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ ارمی بها اما علمت انا لا نأکل الصدقہ، متفق علیہ۔ محترم حضرات، ابھی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ روایت بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے۔ اس روایت کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اور اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا کرتے ہیں تو اولاد کے حوالے سے ہم سب کی بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اچھی تربیت کے ذریعے اچھی نسل تیار کریں، اور بچپن کی تربیت مؤثر ہوتی ہے اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن کا زمانہ سموتات کا زمانہ ہوتا ہے۔ بچوں کے ذہن و دماغ میں اچھی چیزوں کے نقش کرنے کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس وقت بچوں کو جس طرح ڈھالا جائے وہ اس میں آسانی سے ڈھلتے ہیں اور آگے وہ اسی کے مطابق زندگی گزارنے والے بنتے ہیں۔ اس لیے بچپن میں خاص طور پہ بچوں کو اچھے اخلاق، اچھے آداب سکھانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بچوں کے ساتھ الفت و محبت کا معاملہ بھی ہو، ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی کا معاملہ نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں ایسا آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ برائیوں کی راہوں کے قریب ہو جائیں، برائیوں کے راہوں پہ چل پڑیں۔ ان کے بچپن کا بھی خیال رکھنا ہے، بچپن کے مزاج کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کو اچھے اخلاق و آداب سے جوڑنے کی مسلسل کوشش بھی جاری رکھنی ہے۔ تشدد نہ ہو، ہر بات ان کے بچپن کا جو مزاج ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو سکھائی جائے، وہ بات ان کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تربیت کرنے کے لیے تربیت کرنے والے کا بھی خود تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام اچھا ہے لیکن کام کا طریقہ اچھا نہ ہو تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو کام اچھا ہونے کے لیے کام کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔
تربیت کے لیے تربیت کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ چیز مؤثر ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں گزر رہے تھے، کسی جگہ سے جا رہے تھے، ایک کھجور پر نظر پڑی، اسے اٹھا لیا اور اسے اپنے منہ میں رکھنا چاہا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ صدقے کے کھجوروں میں کا ایک کھجور تھا، اور اس کو اپنے منہ میں انہوں نے رکھ لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو دیکھ کے نظر انداز کرنے کے بجائے اسے پھینکنے کے لیے کہا کہ پھینکو، کخ کخ، کھانے نہیں دیا۔ اور پھر تعلیم بھی دی کہ دیکھو ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت، فرمایا کہ ہم لوگوں کے لیے اللہ نے صدقے کو حلال نہیں رکھا ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو پھینکوایا بھی اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی دے دی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بچے اگر کوئی غلط کام کر جائیں بچپن کی وجہ سے، لاشعوری طور پر، تو ان کو بچہ سمجھ کے نظر انداز کر دینا، اس کے بجائے بہتر ہے کہ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھے انداز میں ان کی اس برائی پر ان کی تربیت کر دینا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے یکے بعد دیگرے طرح طرح کی غلط چیزیں کرتے رہتے ہیں، نامناسب اعمال کرتے رہتے ہیں، اور ماں باپ یہ سوچ کے بھائی بچہ ہے، بچہ سوچ کے اس کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رفتہ 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 وہ ان چیزوں کے عادی اس طرح ہوتے ہیں کہ ان بری چیزوں کی قباحت ان کے دل میں بیٹھ نہیں پاتی ہے، کیونکہ جس وقت ان چیزوں سے ان کو دور کرنا تھا، وہ قباحت ان کے دلوں میں بٹھانی تھی، ہم نے انہیں نظر انداز کیا، نتیجے میں ان کے دل میں ان چیزوں سے دوری پیدا نہیں ہوئی۔ دیکھیے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھینکوایا بھی اور وجہ بھی بتائی کہ دیکھو میں اس لیے پھینکوا رہا ہوں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، آپ ہمارے نواسے ہیں، اس لیے اس طرح ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں تو ہمارے اہل بیت میں سے آپ ہیں، آپ کو بھی صدقہ کا مال نہیں کھانا ہے۔ تعلیم بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ ایک مزاج بھی بنا دیا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی جب کبھی بھی بچوں کو ہم کسی موڑ پہ کچھ غلط کرتا ہوا دیکھیں تو سختی کرنا ضروری نہیں ہے، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کو روکنے کا کام کرنا ضروری ہے۔ ہم اس وقت ایک تعلیم دے دیں، ان کے دماغ میں ایک بات ڈال دیں۔ کہتے ہیں جب جو بات دماغ میں ڈال دی جاتی ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ آج ہمارے بچے برائیوں سے اس لیے قریب ہو جاتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے ہم انہیں نظر انداز کرتے 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 ان گناہوں کا، ان برائیوں کا ان کو عادی بنا چکے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے جب انسان کسی چیز کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، کسی برائی کی قباحت اس کے دل سے مٹ جاتی ہے،
تو پھر اس برائی کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج بچپن سے ہم برائیوں سے ان کو ایسا قریب رکھتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد وہ اس کو برا سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ غلطی ہماری ہے۔ مثال کے طور پر بچپن میں ہم بچوں کو غیر اسلامی لباس شوق سے پہناتے ہیں، پہناتے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس غیر اسلامی لباس کو پہنتے وہ بچپن سے جوانی کی دہلیز تک پہنچے، اس لباس کی کوئی قباحت ان کے دماغ میں نہیں ہوگی۔ اب آپ چاہیں کہ نہیں، بڑی عمر ہونے کے بعد وہ اس سے اچانک دور ہو جائے، الگ ہو جائے، یہ مشکل ہے، کیونکہ اس کے شروع سے اس چیز سے اس کو دوری پیدا ہوئی ہی نہیں۔ یہ سوچا بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، یقیناً چھوٹی بچی، چھوٹا بچہ شرعی احکام کے وہ مکلف نہیں ہیں، ان کے لیے بہت سی رعایتیں ہیں، لیکن مزاج بنانا اور مزاج بننا یہ بھی تو ضروری ہے۔ ایک چیز جو بعد میں آپ ان کے لیے قبول نہیں کر رہے ہیں تو اس سے بچپن میں ہی ان کے مزاج کو دور کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ بچپن سے ہم نے اس کو دور نہیں کیا تو بڑے ہونے کے بعد بھی ان کے لیے وہ چیز، ان کی نظر میں وہ چیز بری نہیں ہوگی۔ تو تربیت کی خاطر بہت سی گنجائش کی چیزوں کو بھی دور رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آگے اس کے اثرات، اس کے اچھے فوائد ہمیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ ابھی ہم اس لیے دور کر رہے ہیں کہ آگے وہ بچہ دور رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ ایک روایت آگے آ رہی ہے، حضرت ابو حفص عمرو بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں کھانا کھا رہا تھا، تو فرمایا کہ میرا ہاتھ اس پلیٹ کے مختلف حصوں تک پہنچ رہا تھا۔ کھانے کا ادب کیا ہے کہ انسان اپنے سامنے سے کھائے۔ ایک پلیٹ میں کئی لوگ ایک ساتھ کھا رہے ہیں تو ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے۔ اب یہ چونکہ چھوٹے بچے تھے، اس ادب سے واقف نہیں تھے، تو کہہ رہے ہیں خود ہی اپنے بارے میں کہ میرا ہاتھ اس پلیٹ کے، اس تھال کے مختلف حصوں تک پہنچ رہا تھا، ادھر سے اٹھا لیا، کچھ ادھر سے اٹھا لیا، کچھ ادھر سے اٹھا لیا، بس بڑھایا۔ اب ہمارا آپ ہوتے تو کہتے کہ بھائی بچہ ہے، نہیں، بچوں کے ساتھ رعایت اچھی چیز ہے، لیکن جہاں غلطی ہو رہی ہو وہاں تربیت بھی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بچے اللہ کا نام لے کے کھاؤ، بچے اللہ کا نام لے کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، ایک تعلیم، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ دسترخوان بھی تربیت گاہ، تعلیم گاہ، کوئی سختی نہیں کیا آپ نے، لیکن جو غلطی تھی، جو اصلاح ضروری تھی، آپ نے برموقع اس کی بہت اچھے پیار والے انداز میں، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، پیار بھرے لہجے میں تربیت فرما دی۔ حضرت
حضرت عمرو بن ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ اس تربیت کا اثر یہ ہوا فما زالت تلک الطعمتی بعد، اس کے بعد سے ہمیشہ میرے کھانے کا طریقہ یہی ہو گیا، میں نے اس تربیت کو اختیار کر لیا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک مثال ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، مختلف موقعوں پہ ہم ان سے کچھ نہ کچھ بچپنے کی وجہ سے غلطیاں دیکھتے ہیں، تو جس موقع پہ جو چیز قابل اصلاح ہو، پیار بھرے لہجے میں، محبت والے انداز میں، ہم میٹھے الفاظ میں اس موقع پہ وہ اصلاح والا کام کر دیں، ایک میسج دے دیں، ایک تعلیم دے دیں، ایک پیغام دے دیں، تو ایسے ایک ایک کر کے الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ باتیں ہمارے بچوں تک پہنچ جائیں گی، اور الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس نظر انداز کرتے جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ مستقل غلطیوں میں پلتے بڑھتے پلنے والا بچہ اچانک مکلف ہونے کے بعد ولی کیسے بن جائے گا؟ مختلف غلطیوں کے ساتھ پلنے والا بچہ اچانک بڑا ہوتے ہی تربیت یافتہ کیسے بن جائے گا؟ اس کو تو تدریجی طور پر سالوں میں ایک ایک چیز سکھانا تھا، تو پھر وہ سب چیزیں مل کر کے اسے ایک اچھا بنا دیتی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تربیت کا ایک طریقہ ہے چیزیں یاد دلا دینا، اور تربیت کا ایک طریقہ ہے چیزوں کا عادی بنا دینا۔ یاد دلا دینے سے وہ چیز عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ مثال کے طور پر ہم لوگ بچوں کو مکتب بھیجتے ہیں، مدرسہ بھیجتے ہیں، یا گھر میں تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، بچوں کو کھانے کی سنتیں یاد کراتے ہیں، وضو کی سنتیں یاد کراتے ہیں، نماز کی سنتیں یاد کراتے ہیں، مختلف احادیث ہم یاد کراتے ہیں، اخلاق و آداب کی چیزیں انہیں زبانی یاد دلاتے ہیں۔ بچہ یاد کیے ہوا ہے، لیکن وہ یاد عمل میں آیا کہ نہیں آیا، وہ چیز عمل میں منتقل ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہماری نظر اس پر نہیں ہوتی ہے۔ یاد ہو نہ ہو، عمل میں وہ چیزیں آ جائے۔ عمل کے لیے کیا ہوگا؟ عمل ایک مرتبہ میں نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا موقع تھا تو کھانے والی تربیت کر دی، کوئی دوسرا موقع ہے تو اس کی تربیت کر دی۔ تو عمل کی تربیت ایک مجلس میں نہیں ہوگی، بلکہ الگ الگ موقعوں پہ، الگ الگ مجلسوں میں، الگ الگ ماحول میں جب جیسی چیزیں سامنے آئیں گی، اس طرح معلم کے طور پہ ہمیں ان کے ساتھ لگے رہنا ہے، اور موقع بموقع ان کے عمل کی اصلاح کرتے رہنا ہے، تب جا کر کے صحیح نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، ہم بچوں کو چند مجلسوں میں چیزیں یاد دلا دیتے ہیں، یاد دلانے سے بہتر ہے کہ وہ چیزیں ان کے عمل میں داخل کر دیں، وہ چیزیں عمل میں کا حصہ بنا دیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بچوں کے حوالے سے ماں باپ کی ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان کی اچھی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ یہ بات بہت مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائے۔ آج کل اس سنت کو تو لوگوں نے بھلا ہی دیا۔
کیا کہا؟ 7 سال کے جب وہ ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہو، ان کی نماز کی نگرانی شروع کر دو، ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، یاد دہانی کرو، ان کے پیچھے لگ جاؤ کہ اب بیٹے نماز پڑھنا ہے، مسجد جا رہے ساتھ میں لے کے جا رہا ہے، پڑھوانا ہے نماز، یعنی اب ان کو نماز پڑھوانے کے پیچھے آپ کو لگنا ہے۔ وہ بچپن کے جذبے کے تحت ہر بار بھولیں گے، ہر بار اپنا کام ہے ان کو یاد دلانا، ہر بار ان کے پیچھے لگنا۔ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کے ہو جائیں تو اب آپ کو ان پر نماز کی محنت شروع کر دینی ہے۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں بچہ 10 سال کا بھی ہوتا ہے تو بچہ ہی ہے، یقیناً بچہ ہے وہ، ان کے بچپن کا خیال رکھنا ہے، ان کے مزاج کا خیال رکھنا ہے، لیکن ان کو آہستہ آہستہ مائل بھی کرنا ہے اچھی چیزوں کی طرف۔ فرمایا 7 سال کا ہو گیا، اب ان کو نماز کے لیے کہنا شروع کر دو۔ فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اب جب 10 سال کے ہو گئے تو ذرا ان کے ساتھ اب سرزنش کا بھی معاملہ کرو، لیکن بہت تشدد نہ ہو، ایک حد میں رہتے ہوئے۔ فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ 10 سال کے ہو گئے تو اب ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اب دیکھیے آج کل اپنے معاشرے میں اس حوالے سے بڑی لاپرواہی ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے دیکھیے کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کے ہو گئے تو ان کا بستر الگ کرو۔ کیوں؟ کچھ چیزیں غیر محسوس طریقے پہ انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نظر سے گزرنے کے بعد بھی وہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ بھائی کا بستر بھائی سے الگ کرو، بھائی کا بستر بہن سے الگ کرو، کیونکہ انسانی زندگی کی بعض بے احتیاطیاں بڑے سے بڑے گناہ کی طرف انسان کو مائل کر دیتی ہے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اب یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کی نظر میں بچی کے بالغ ہونے کی عمر 9 سال سے 12 سال کے بیچ میں بچی کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے، اور 12 سال ہوتے ہوتے بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ 12 سال مکمل ہوئے بچی بالغ ہو گئی، اور بچوں کے لیے 15 سال، کہ اگر اس 12 سال سے پہلے یا 15 سال سے پہلے بالغ ہونے کی اگر کوئی دوسری علامتیں ظاہر ہو گئیں تب تو ان پر اسی وقت بالغ ہونے کا حکم جاری ہو جائے گا، اور بالغ ہوتے ہی وہ مکلف ہو جائیں گے شریعت کے احکام کے۔ لیکن اگر اس عمر سے پہلے پہلے بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی، اور عموماً ظاہر ہو جاتی ہے بالغ ہونے کی بہت سی علامت، تو اس عمر سے پہلے پہلے بچی میں 12 سال سے پہلے پہلے اور بچے میں 15 سال سے پہلے پہلے جب کبھی بھی بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہو گئیں، وہ بچہ بالغ ہو گیا، مکلف ہو گیا، اب اس پر شریعت کے احکام نافذ ہو گئے، اب اس پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اور اگر کوئی علامتیں واضح نہیں ہوئی تو 12 سال کی عمر میں بچی بالغ مان لی جائے گی، اور 15 سال کی عمر میں بچہ بالغ مان لیا جائے گا، اور وہ شرعی احکام کا مکلف ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ تم نے 7 سال سے کہنا شروع کیا، اور اب بالکل فرض ہونے کے راستے پہ وہ آ چکے ہیں، بالکل اب کبھی بھی ان پر نماز فرض ہو چکی ہے، اب ذرا کہنے سے زیادہ تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھو، تاکہ اس بالغ ہونے سے پہلے پہلے یہ اس کے یقینی عادی ہو جائے۔
جب عادی ہو جائیں گے تو انسان کو جب کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے بستر کو بھی الگ کرو، کیونکہ اب وہ جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھنے والے ہیں، اور بستر کا یکجا ہونا ان کو برائی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، امکان ہے، کیونکہ شریعت برائی کے تمام راستوں کو روکتی ہے، اور شیطان انسان کو کسی نہ کسی بہانے سے برائی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ شیطان کامیاب نہ ہونے پائے، اس کا دروازہ پہلے ہی بند کر دو، اس کے دلوں تک وساوس کو پہنچنے ہی مت دو، بستر الگ کر دو۔ بہرحال بحیثیت والد ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بر موقع صحیح انداز میں اچھے مؤثر طریقے پر تشدد اور جارحانہ رویے سے بچتے ہوئے نفرت کا ماحول کے بجائے محبت کے اچھے ماحول میں ان کے اندر اسلامی تعلیمات تدریجی طور پہ منتقل کرتے رہے، اور اتنا نظر انداز نہ کرے کہ نظر انداز کرتے 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 وہ بچہ ان گناہوں کا عادی بن جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، بچوں کو موبائل دے دینا، گیم دے دینا، ماں کو بچے پریشان کر رہے ہیں، ماں اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے موبائل دے دیتی، ویڈیو لگا کے دے دیتی۔ یہ وقتی راحت تو مل جا رہی ہے، لیکن یہ وقتی راحت ان کو ایک بری لت میں مبتلا کر رہی ہے، یہ وقتی شوق ان کو ایک بری لت کی طرف دھکیل کر کے ہم بھیج رہے ہیں، وقتی شوق، وقتی لذت کے لیے نہیں۔ ان چیزوں پر ہمیں اپنی تربیت جاری رکھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی وقتی لذت کل ہو کے یہ ایسی لت بن جائے کہ جس سے چھڑانے کے لیے ہمیں تدبیریں کرنی پڑے۔ اور آج تقریباً ہمارا معاشرہ اس طرف جا چکا ہے۔ بہت سی مائیں کہتی ہیں کہ بچے کو جب تک موبائل نہ دو اس کو نیند ہی نہیں آتی، جب تک بچہ اسکول سے آتے ہی سب سے پہلے اس کو موبائل چاہیے۔ کیوں؟ شروع میں ہم نے اس کو پیار سے وہ چیزیں پکڑائی، پھر تھوڑی سی اپنی راحت کے لیے وہ چیزیں ان کو دے دیں، رفتہ 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 وہ چیزیں ان کی عادت بن گئی، اور جیسی عادت ہم ڈالیں گے اس عادت کو ہمیں جھیلنا ہوگا۔ جب ہم کسی چیز کو عادت بنائیں گے تو اس عادت کی سزا اور اس کو جھیلنا ہمیں ہی ہوگا۔ بہرحال یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔